بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شابانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز انتہا کی خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں بہت مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور بہت زیادہ زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ عالم بعمل اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ میں ایسی تاثیر تھی کہ واعظ کے دوران لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ رب العزت کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شابانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ رب العزت کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شابانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو بھی اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شابانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المری کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں تباہ کر دی۔ اللہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت صالح نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگرچہ تیرے گناہ شابانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شابانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔